بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں احسان الدین یوٹیوب چینل۔ ایک آدمی جو اسرائیل سے ٹریننگ لیتا ہے، پشتو سیکھتا ہے، سارے طور طریقے سیکھتا ہے، جب مکمل ٹرین ہو جاتا ہے تو افغانستان کے راستے پاکستان میں داخل ہوتا ہے۔ پاکستانی پشتون لباس میں پشتو پٹھانوں کی طرح بولتا ہے، لباس انہی کی طرح پہنتا ہے، نسوار تک رکھتا ہے، قہوہ پیتا ہے، کباب کھاتا ہے، پاکستانی شناختی کارڈ رکھتا ہے، حلیے سے بھی پاکستانی لگتا ہے اور یہاں کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ خودکش حملے کرواتا ہے، پہلے موجود ایجنٹوں کے ساتھ رابطے کرتا ہے، بنو میں موجود ایک یہودی جو عالم بنا ہوا تھا اس سے مدد لیتا ہے، جو وہاں 10 سے 12 مسجد اور مدارس چلا رہا ہوتا ہے، پولیس پر، فوج پر، سیاستدانوں پر، شہریوں پر حملے کرواتا ہے۔ ملکی ادارے اس جاسوس کو ڈھونڈتے ہیں کہ دھماکہ ہوا تو کس نے کروایا۔ جب مدرسے پر آدھی رات کو چھاپا پڑتا ہے تو مولوی بھاگ جاتا ہے اور لوگوں کو کہتا ہے یہ دھماکے ISI کرواتی ہے اور فوج پٹھانوں کی دشمن ہے۔ لوگ بھی سوچتے ہیں جو بندہ ہمیں قرآن اور حدیث پڑھاتا ہے وہ کیسے جھوٹ بول سکتا ہے۔ اس مولوی کے مسجد کے تہخانے سے کمپیوٹرز اور تمام ریکارڈ قبضے میں لے لیا جاتا ہے، اس کو ڈیٹیکٹ کیا جاتا ہے اور جب اس کے ساتھیوں کی تلاش شروع کی جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے مولانا صاحب تو کابل سے دبئی فرار ہو چکے ہیں اور وہاں سے انہیں گرفتار کیا جاتا ہے۔ باقی سارے آپریٹرز بھی بھاگ جاتے ہیں لیکن ایک بندہ چھپتا رہتا ہے اور اپنا کام جاری رکھتا ہے۔ بے پناہ پیسہ اس کے پاس ہوتا ہے، ہر جگہ رشوت لینے والی انتظامیہ کو خوش کرتا رہتا ہے، لیکن ایک جاسوس جو اسے پہچان لیتا ہے اور مقامی پولیس سے مدد مانگتا ہے، لیکن کسی نہ کسی طریقے سے پیسے کے زور پر انٹیلیجنس فورس کے پہنچنے سے پہلے فرار ہو جاتا ہے اور کابل کے راستے امریکہ بھاگ جاتا ہے۔ امریکی ادارے اس کے کام سے بہت خوش ہوتے ہیں اور پاکستانی سفیر کو کہتے ہیں جتنی سہولت چاہیے لے لو، جتنے ڈالر چاہیے لے لو، کسی بھی طریقے سے یہ بندہ پاکستان میں دوبارہ بھجوا دو۔ سفیر صاحب اس کو لامحدود ویزے عطا فرماتے ہیں اور پاکستانی وزیر داخلہ کو کہتے ہیں اس بندے کو رن وے سے ہی گاڑی میں ڈالو اور لاہور امریکی سفارت خانے پہنچا دو۔ بندہ وہاں پہنچ جاتا ہے اور پھر چند ہفتے بعد دھماکے شروع ہو جاتے ہیں۔ وہی کام کون کرواتا ہے؟ پتہ چلتا ہے وہی بندہ ہے، لیکن اب کے فلاں خان کے نام سے نہیں، ریمنڈ ڈیوس کے نام سے کام کر رہا ہے۔ نگرانی شروع ہوتی ہے۔ کوئی بھی ملک جس کو ویزا دے دے وہ ایک معاہدہ سمجھا جاتا ہے، اس کو کینسل آسانی سے نہیں کیا جا سکتا۔ اگر اسے نکالتے ہیں تو اس کے بدلے ایک انتہائی آدمی امریکہ سے باہر کر دیا جائے گا۔ قید آپ اسے نہیں کر سکتے، سزا اسے نہیں دے سکتے، آپ کی سلطنت نے اسے تحفظ کا لکھ کر دیا ہے۔ پھر کیا حل ہے؟ نکال آپ نہیں سکتے، قید آپ نہیں کر سکتے، گولی آپ نہیں مار سکتے، تو اگر وہ عقل مند ہے تو کیا اور لوگ نہیں ہو سکتے؟ پھر اس کے پیچھے 2 بندے لگا دیے جاتے ہیں۔ وہ جو ہی ایمبیسی سے نکلتا ہے وہ موٹر سائیکل پہ اس کے پیچھے، وہ بندہ اپنی تمام چالاکی اور ہوشیاریوں کے باوجود مفلوج ہو کر رہ جاتا ہے۔ اس کے مالک رزلٹ مانگتے ہیں، دھماکے کراؤ، وہ ہل نہیں سکتا۔ جو اسے ملنے جاتا ہے 2 بندے اس کے پیچھے لگا دیے جاتے ہیں۔ جس ورکشاپ میں بظاہر ایک مستری جو کہ ایک مقامی ہے اور اس کے لیے کام کرتا ہے، اسے بارودی مواد گاڑی میں فٹ کرنے کے الزام میں اندر کر دیا جاتا ہے۔ اس کا مقامی ساتھی یا غائب کر دیا جاتا ہے یا گرفتار۔ وہ بندہ بالکل پاگل ہو جاتا ہے اور 2 بندوں کو کہا جاتا ہے بس اسے ڈراؤ، یہ سمجھے کہ یہ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں۔ وہ خوف زدہ ہو کر اور زج ہو کر انہیں قتل کر دیتا ہے، گرفتار ہوتا ہے۔ اسرائیل اور امریکہ کو غشی کے دورے پڑتے ہیں۔ امریکی صدر ٹی وی پر اسے ڈپلومیٹ کہتا ہے۔ سارے بیک اور فرنٹ ڈور کھل جاتے ہیں، خزانوں کے منہ کھول دیے جاتے ہیں، مگر اب کہ ان کا واسطہ کسی سیاستدان کے ساتھ تو تھا نہیں جنہیں خریدا جاتا۔ جان کیری دوڑتا ہوا آتا ہے۔ امریکی جنرل جو افغانستان میں ہے وہ بھاگا آتا ہے۔ کیری کو کہا جاتا ہے CIA چیف کو بھیجو۔ CIA چیف براستہ افغانستان آدھی رات کو چکلالہ ایئرپورٹ پر اترتا ہے۔ DG ISI سے ملتا ہے۔ پہلا مطالبہ جتنے ایجنٹ ہیں ان کی لسٹ دو۔ وہ آن کرتا ہے اور آخرکار 3600 لوگوں کی ایک لسٹ دیتا ہے۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا زرداری دور میں 4 بیریکیں امریکی اسلام آباد کے سفارت خانے میں تعمیر کی گئی تھی۔ پھر امریکہ اتنا مجبور کر دیا گیا کہ وہ 3300 لوگ واپس نکالنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ انہی دنوں جھنگ 72 کے قریب ایک پل پر ایک غیر ملکی کالا چٹا پہاڑ کی فوٹوگرافی کر رہا ہوتا ہے جسے اسنائپر گولی مار دیتا ہے۔ وہ ایک کہوٹا کے پاس قتل کر دیا جاتا ہے۔ امریکہ مزید دباؤ میں آ جاتا ہے۔ امریکی فوجی مرکزی اور صوبائی حکومت کے پاؤں پکڑتا ہے۔ فوجی قیادت کہتی ہے ہمیں F-16 کے لیے نائٹ ٹارگٹ کو ہٹ کرنے والی کٹس چاہیے۔ امریکہ بمشکل مان جاتا ہے۔ یاد رہے یہ وہی کٹس تھیں جنہوں نے زیر زمین بنکر وزیرستان میں تباہ کیے اور صفایا کیا
TTP का। एक मुसल्लह गिरोह जो अमेरिका जैसे मुल्क से 10 साल में काबू नहीं आया, चंद महीनों में खत्म कर दिया। नकद पैसे भी CIA ने दिए जो फिर उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल हुए। नेवी के लिए मिसाइल, आर्मी के लिए टारगेट डिटेक्टर्स और लातादाद असला जो सिर्फ एक जासूसी के एवज मिला। ये सौदा पैसों के लिए नहीं बल्कि हजारों पाकिस्तानियों की जानें बचाई गईं। इस नेटवर्क को टूटने के बाद लाहौर में कोई बड़ा धमाका नहीं हुआ। वतन के बेटे वतन के लिए ही कुर्बानियां देते हैं। जिन दो ने कुर्बानियां दी वही तो असल हीरोज हैं। इंटेलिजेंस में एक जान देकर हजारों जानें बचाई जाती हैं, मगर इसे समझना नामुमकिन होता है। तो फ्रेंड्स, आज की अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।